نقاب ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں زارا ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی ہے۔ زارا سوچتی ہے کہ کوئی ایسا پلان بنانا ہوگا کہ بلال اور ایمان کی شادی نہ ہو سکے، ورنہ دوسری صورت میں تیمور جیسا کہ زارا کو دھمکی دے چکا ہے کہ تمہارا بھائی اس کے بعد زندہ نہیں بچے گا، جبکہ زارا یہ بھی چاہتی ہے کہ تیمور کے دل سے بھی ایمان کا خیال نکل جائے، تو اسے قربانی کا بکرا احد نظر آتا ہے۔ اسی لیے اسے ایک دفعہ پھر یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم نے ردا سے منگنی اپنے گھر والوں کے پریشر میں آ کے کر تو لی ہے، لیکن جس طرح سے تم شادی کو مسلسل پوسٹ پون کر رہے ہو، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم آج بھی ایمان کو یاد کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو۔ اور آہا تو پہلے ہی ایمان کے لیے پریشان تھا کہ تایا ابو نے ایمان کو مارنے کا پلان بنایا۔ ٹھیک ہے، آہد ایمان سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ جان سے چلی جائے ایسا تو آہد کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو زارا آہد کو کنونس کرتی ہے کہ تمہیں ایمان سے ضرور ملنا چاہیے اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، ایمان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دو اور اسے یہ بھی بتا دو کہ تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ دوسری طرف ایمان بھی ساری مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بعد جب گھر آتی ہے تو بہت ہی انوسینٹ بن کے اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے کہ میں نے ہمیشہ جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اپنا نقصان کیا ہے، کیونکہ جس طرح ایمان نے بلال کا دیا ہوا گھڑی کا گفٹ اسے واپس کیا اور رشتے سے بھی صاف انکار کر دیا کہ مجھے ایسے کسی رشتے میں بندھنا ہی نہیں جس میں ایک حکم نہ مانو تو سزا دے دی جاتی ہے۔ بلال کو تو ایمان کی ذہنیت پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بار پھر میرے بارے میں نیگیٹو سوچ رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ٹی وی آن کرتا ہے اور ایمان جیسے ہی ٹی وی پہ یہ نیوز دیکھتی ہے کہ جس ویئر ہاؤس پہ وہ کل ریڈ کرنے جا رہی تھی وہاں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اچانک آگ بھڑک اٹھی اور کئی لوگ اپنی جان سے چلے گئے، اور تب ایمان جیسے وہیں ڈھہ سی جاتی ہے کہ اس نے جلد بازی میں بلال کو کتنا برا بھلا کہا اور رشتہ تک ختم کر دیا۔ اور دوسری طرف تیمور جو اب زارا کے سامنے کھل کے ایمان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا ہے اور پھر بلال کے گھر جا کے اسے بھی دھمکاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، ایمان صرف اور صرف میری ہے، میں اپنے علاوہ اسے کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ اور یہیں پر زارا خود غرض بنتے ہوئے سوچتی ہے کہ اگر بلال نے ایمان سے شادی کی تو تیمور یقیناً اسے مار دے گا، جس طرح سے یہ ایمان کے پیچھے دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ ہاں، اگر آہد اور ایمان ایک ہو جائیں تو پھر تیمور چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ظاہر ہے کہ بلال سے تو تیمور لڑ سکتا ہے، لیکن آہد سے کیسے لڑے گا؟ لیکن زارا کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کچھ پلاننگ کر رہی ہے اس میں وہ اپنے ہی بھائی کا نقصان کرنے جا رہی ہے، اور یہ کوئی اب کی بات نہیں۔ زارا تو ہمیشہ سے اپنی خوشیوں کے لیے اپنے بھائی کو قربان کرتی آئی ہے، کیونکہ پہلے بھی چونکہ یہ تیمور کو حاصل کرنا چاہتی تھی تو بلال کی منتیں کی کہ وہ لیلا کی باتوں میں نہ آئے اور اس شادی سے انکار نہ کرے، اور بلال نے صرف اپنی بہن کی خوشی کی خاطر لیلا سے کی گئی کمٹمنٹ توڑ دی اور لیلا سے نکاح کر لیا، اور اب ایک دفعہ پھر اپنا شوہر حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے بھائی کی خوشیاں قربان کرنے چلی ہے۔ ایسی سیلفش بہن تو اللہ کسی کو نہ دے۔ اب زارا آہد کے سامنے ایمان کو بے قصور بھی ثابت کرنے کی پوری کوشش کرے گی کہ اس کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہوئی تھی وہ سب محض غلط فہمی کی بنا پہ ہوا تھا، ورنہ ایمان تو ایسی ہے ہی نہیں۔ تم نے اسی وجہ سے ایمان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا نا، تو اب جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ایمان بے قصور ہے تو میرے خیال سے تمہیں فوراً سے پہلے اسے اپنا لینا چاہیے۔ ادھر جب بلال کو پتہ چلتا ہے کہ آہد ایمان سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا تھا تو بلال فوراً ایمان کے گھر کے باہر سیکیورٹی ٹائٹ کر دیتا ہے، اور ویسے بھی ایمان کا گھر تو شاہراہ عام لگنے لگا ہے، کیونکہ عام سے عام گھر میں بھی کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی کہ منہ اٹھایا اور گھر کے اندر گھس آئے، اور یہ جناب اسسٹنٹ کمشنر ہیں کہ جن کے گھر کے گیٹ پہ یقیناً گیٹ کیپر تو ہوگا، لیکن کوئی اتنا ہی فارغ العقل ہے کہ پہلے بندے کو گھر کے اندر بھیجتا ہے اور اس کے بعد اطلاع پہنچاتا ہے کہ یہ بندہ آپ کے گھر کے اندر انٹر ہو چکا ہے۔ دوسری طرف بلال جو ایمان کے لیے ابھی بھی کنسرن تو ہے، لیکن اس سے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ اس سے سخت ناراض ہے۔ اب ایمان جب بھی بلال سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بلال پہلے تو خوب ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، بالآخر ایمان سے گلا کر ہی دیتا ہے کہ محبت میں اعتبار اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں، اور آپ نے تو بے اعتباری کی وجہ سے یہ شادی ہی توڑ دی۔ اب ایمان بلال سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن ابھی وہ اتنا ہی کہتی ہے کہ بلال میں آپ سے، جبکہ بلال اس کی یہیں پر بات کاٹ کے کہتا ہے کہ محبت نہیں کرتی نا،
میں یہ بات جانتا ہوں تبھی تو آپ نے شادی توڑی ہے۔ بلال کی اس قدر بدگمانی تو اب ایمان کو کافی پریشان کرنے لگی ہے، وہ تو تقریباً رونے والی ہو جاتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ بلال کو کس طرح سے منائے۔ زندگی میں پہلی بار تو بلال اس سے ناراض ہوا ہے کیونکہ ایمان تو بلال کو فار گرانٹڈ لینے لگی تھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ بس اسے ہی سب سے ناراض ہونے کا حق ہے۔ اب وہ بلال کو بتانا چاہتی ہے کہ میں سچ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن بلال اس کی کوئی بات سنے تب نہ۔ ابھی بلال کی ناراضگی کا میٹر درمیان میں ہی ہے کہ جناب بلال کی بہن زارا ایمان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ایمان سے کہتی ہے کہ تیمور کو روکو کہ وہ تمہارے پیچھے نہ آئے، اور پھر آہت کے لیے کہتی ہے کہ تم اسے معاف کر دو، میں جانتی ہوں کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تمہیں مارنے کی چال دراصل تایا ابو نے چلی تھی اور آہت کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی تمہیں ویئر ہاؤس جانے نہ دیتا۔ جب آہت کو یہ سب پتا چلا وہ تو اس قدر پریشان تھا اور نادم تھا کہ پتا نہیں ایمان میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، جبکہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ وہ تو اپنی طرف سے ایمان کو آہت کے لیے کنونس کرنے آئی ہے کہ ان دونوں کو شادی کر لینی چاہیے کیونکہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان کے صبر کا پیمانہ تو اب لبریز ہو جاتا ہے اور زارا سے کہتی ہے کہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا آپ تو سب کچھ جانتی تھی نا، اس کے باوجود آپ نے اپنے شوہر کو بچایا۔ ایسی دشمنی بھلا کون کرتا ہے؟ آپ نے آخر کس لیے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی؟ تو زارا اپنی نئی چال چلتی ہے، بڑی محبت سے ایمان کی گال پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ یہ سب میں نے تیمور کے لیے کیا، کیونکہ اگر بلال کو پتا چل جاتا کہ تیمور تمہاری طرف بڑھا تھا تو بلال تیمور کو جان سے مار ڈالتا۔ لیکن ایمان کو تو زارا کی یہ بات سن کے مزید غصہ آتا ہے کہ آپ ابھی بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اپنے شوہر کو بچانے یہاں آئی ہیں۔ ادھر بلال کو جب پتا چلتا ہے کہ زارا ایمان کے گھر آئی تھی تو وہ بھی غصے میں ڈائریکٹ زارا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری زندگی کی بربادی تو میں نے جیسے کیسے برداشت کر لی، لیکن اگر میرا دل برباد ہوا نا زارا تو میں اکیلا نہیں روؤں گا۔ اور زارا کو صاف بتا دیتا ہے کہ میں تمہارا کھیل سمجھ رہا ہوں، اپنے شوہر کو ایمان سے دور کرنے کے لیے تم جان بوجھ کے آہت کو ایمان کے پیچھے لگانا چاہتی ہو، اپنے یہ بیہودہ کھیل اب بس کر دو زارا۔ اب ان دونوں بہن بھائیوں کی تکرار ہوتی ہے اور ان کی لڑائی ہوتے دیکھ کر تیمور کی ماں کو تو بہت خوشی ملتی ہے۔ تبھی تیمور سے کہتی ہے خوشی خوشی کہ ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان میں جو کلیشز ہیں تمہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا متنفر کر دو کہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کریں۔ لیکن اتفاق سے زارا اپنی تائی امی کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور اسے خود بھی افسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں بہن بھائیوں کو ان سب کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ تائی امی کے یہ گھنونے پروپیگنڈاز میں کبھی کامیاب ہونے نہیں دوں گی، کیونکہ اتنا تو زارا کو بھی اندازہ ہے کہ تائی امی تیمور کو کس لیے اکسا رہی ہیں کہ زارا اور بلال میں دوریاں پیدا کرو، کیونکہ جس طرح تایا ابا اور تیمور نے زارا کی تمام دولت جائیداد دھوکے سے اپنے نام لگوائی ہے، اب ان سب کے دل میں ڈر تو ہے کہ جس دن بلال نے انویسٹیگیشن کی ان کی چوری پکڑی جائے گی اور یہ سارا خاندان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، جبکہ زارا کی تمام دولت جائیداد اسے واپس کرنا پڑے گی۔ ہاں، اگر ان دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے تو پھر بھلا بلال کو کیا فکر کہ زارا کی دولت جائیداد کس کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ تو زارا بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ لوگ میرے بھائی کو میرے خلاف کرنا چاہتے ہیں نا، اب اگر تیمور کو ہی تائی امی اور تایا ابا کے خلاف کھڑا نہ کر دیا تو میں بھی زارا نہیں ہوں۔ ادھر آہاد اور اس کی تمام فیملی کھانے کی ٹیبل پہ موجود ہوتی ہے کہ اچانک پولیس اس کے گھر اسے اریسٹ کرنے پہنچ جاتی ہے۔ آہاد تو یہ سب دیکھ کے خاصا پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر مجھے کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے، تو پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے ویئر ہاؤس پہ مردار گوشت رکھا ہوا تھا اور پھر خود جان بوجھ کے اپنے ویئر ہاؤس پہ آگ لگائی اور اس آگ کی زد میں 2 سرکاری افسران کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اسسٹنٹ کمشنر پہ جھوٹا رشوت کا الزام لگا کے انہیں ڈیفیم کرنے کی کوشش میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آہد کو تو شدید غصہ آئے گا کہ یہ سب کیا دھرا تو تایا ابا کا ہے، لیکن سزا اسے مل رہی ہے، تو اب لگتا یہی ہے کہ آہد بھی
تیمور اور اس کے فادر کے سارے کچے چٹھے کھول کے رکھ دے گا، جو 2 نمبر کام یہ اپنی فیکٹریز میں کرتے آ رہے ہیں، جس کے بعد ظاہر ہے کہ تیمور اور اس کا باپ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، جس کے بعد بلال اور ایمان سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو بلال اور ایمان کی شادی کا انتظار ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔